ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمامة الأعداء أعوذ بالله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه بكلمات الله التامة الذي لا يجاوزهن بر ولا فاجر بأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن كل جبار عنيد بسم الله الرحمن الرحيم حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا فالصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله عز وجل إن الله مع المتقين وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى
عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم معزز سامعین، ایک دن جمعہ کا اللہ جل شانہ نے اور عطا فرما دیا. جمعہ کے دن جو ہے بڑا عمل جو ہے وہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی ہے. اور جس شخص نے جمعہ پڑھا اور مسجد میں سب سے پہلے آ گیا، توجہ دھیان سے خطبہ سنا اور سلام پھیرنے کے ساتھ ہی اس کے پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے گناہوں کو اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں. اور جمعہ کی نیت سے جو پیدل چلے گا، گھر سے چلا، جمعہ ہی کی نیت سے چلا، کوئی اور نیت نہیں، پیدل چلنا، ہر قدم کے اوپر 1 سال کی تہجد کا اللہ جل شانہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. اور ہر قدم کے اوپر 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور ہر قدم کے اوپر 1 سال کی عبادت کا اللہ جل شانہ اجر عطا فرما دیں گے. اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو مسجد کے اندر جمعے کے لیے اہتمام نصیب فرما دے. اور جمعہ والے دن جو آدمی مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ذکر میں، دعا میں، جب تک وہ نماز کی جماعت کا انتظار کرتا ہے، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. وہ ایسا ہے گویا جو نماز کے لیے آئے. فرمایا اس کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے وہ اللہ کی زیارت کرنے جا رہا، اور پھر مسجد کی طرف جو قدم اٹھیں گے، ہر قدم کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا جس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، فرشتے آپس میں تکرار کرتے ہیں کہ اس کا اجر کیا لکھیں. فرمایا کہ اس کی پچھلے گناہوں کو اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں. جب وضو کرے، وضو کے اندر اس وقت بہت سی بیماریوں کا ہر طرف ذکر ہے، چرچرا ہے، پریشانی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے جو وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ساتھ ہی اس کی بیماریوں اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے ختم فرما دیتے ہیں. جتنے جراثیم ہیں بیماریوں کے، اللہ جل جلالہ اپنی قدرت سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خبر ہے اس کی بیماریاں بھی ختم ہوں گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ہی آپ وضو کرتے ہیں پورا جسم پہلے وزنی تھا، بھاری تھا، سست تھا، جو ہی وضو کیا اب فوراً اللہ جل شانہ ساری سستی کو دور فرما دیتے ہیں. آپ کو بھی توجہ دھیان سے وضو کریں، پھر وضو کو سنت پوری سنتیں ادا کریں، وضو کی سنتوں کا اہتمام کریں گے. اور وضو کے اندر جو 4 فرض ہیں، اگر فرض رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اور فرض جو ہے اس کا اہتمام ہو، اور اس کے بعد سنتیں مستحبات جو ہیں اس کا اہتمام فرمائیں گے. 1000 بیماریوں کا علاج ہے وضو کے اندر.
فرمایا جو وضو کے اعضاء ہے قیامت والے دن چمکیں گے، اس کا چہرہ دھوئے گا، بازو دھوئے گا، پاؤں دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا تو یہ چہرہ اس کا دور سے چمکے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وضو کرنے والے کہ اس وضو کی وجہ سے اس کے جو اعضاء چمکیں گے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ تو بہت سے اور فضائل ہیں۔ وضو جو بار بار کرے گا اس کی بیماریاں اللہ جل شانہ ختم فرمائیں گے۔ ڈپریشن آج کل بہت زیادہ ہے، یہ ختم فرما دیں گے۔ اور پھر مسجد کے اندر آنا، جو ہی مسجد میں فرمایا جو مسجد سے کثرت کو جس کو دیکھو مسجد میں آتے ہوئے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اور فرمایا مسجد کے اندر آ گیا، اب اس کے آداب ہیں، اور مسجد میں دائیں پاؤں سے داخل ہو اور دعا پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون بہت سی دعائیں ہیں۔ دایاں پاؤں مسجد میں رکھا، بایاں پاؤں نکالا جوتے سے، جوتے کے اوپر رکھا، دایاں پاؤں مسجد میں رکھا اور دعا پڑھی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پھر پڑھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ لی۔ اس دعا میں اللہ جل شانہ سے یہ درخواست کرتا ہے بندہ کہ اللہ میں تیرے دربار میں آ رہا ہوں، تو بہت بڑا ہے، تیرا در بڑا ہے۔ اس دربار کی آداب یہ ہے کہ میں تجھ سے تیرے سامنے درخواست لے کر آ رہا ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تیری رحمت سے میرا رزق اترے گا، تیری رحمت سے میرے سانس چل رہے، تیری رحمت سے میرے دیکھنے کا نظام چل رہا، تیری رحمت سے میرے سوچنے کا نظام چل رہا، تیری رحمت سے میرے ہاتھ اور پاؤں کام کر رہے، تیری رحمت سے یا اللہ زمینوں کا نظام چل رہا، تیری رحمت سے یا اللہ آسمان کھڑا ہے، ساتوں آسمان کھڑے ہیں، اللہ تیری رحمت سے یہ سورج آ رہا اور دھوپ کی تپش لگ رہی، اور تیری رحمت سے یا اللہ ستارے آتے ہیں رات کو، اور تیری رحمت سے رات کو میں موت کے منہ میں جاتا ہوں، نیند بہن ہے موت کی، اس کے آغوش میں جاتا ہوں، پھر صبح تو مجھے پھر زندہ کر دیتا ہے اور رات کو ساری تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ یا اللہ تیری رحمت ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جو غمی میں گر جائے، جو پریشانیوں میں گر جائے، جو مصیبتوں میں اور قرضوں میں ڈوب جائے، رزق کے مسئلے اور گھر کے مسئلے، بیماریوں کے مسئلے، پریشانیوں کے مسئلے، غموں کے مسئلے، غم جس کو چاروں طرف سے گھیر لیں، وہ اس تسبیح کو، اس دعا کو، مسنون دعا کو مسجد میں داخل ہوتے پڑھے گئی، لیکن رات کو تہجد کے وقت 3 تسبیحیں پڑھے اور نیت رکھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، یا اللہ مجھے تیری ضرورت ہے، میری ساری ضرورتیں حاجتیں تیرے ساتھ ہیں، میرے سانس تو چلا رہا، میرے دل کی دھڑکن تو چلا رہا، میرے گردوں کا نظام تو چلا رہا، میرے جگر کا نظام تو چلا رہا، میرے معدے کا نظام تو چلا رہا، میرا چہرہ تم نے اپنی قدرت سے بنایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، 3 اندھیروں کے اندر اور ماں کے پیٹ کے اندر 2 قطروں کو، 2 پانی کے قطروں کو تم نے ملایا، اور هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، انہیں پانی کا لوتھڑے کو کٹھا کیا اور پھر گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، تو نے اپنی قدرت سے پھر یا اللہ اس کو ہڈیاں اس کے اندر پرو دی، 360 جوڑ پرو دیے، اور پھر خوبصورت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو نے تحقیق انسان کو احسن بنایا، خوبصورت شکل میں بنا دیا، پھر آنکھیں اپنی جگہ پہ جہاں ضرورت تھی تو نے بنا دی، کیسی خوبصورت آنکھیں بنائی، خوبصورت ناک بنایا، خوبصورت ہونٹ بنائے، خوبصورت چہرہ ماتھا بنا دیا، سر کے اوپر تو نے فیکٹری بنا دی بال لگنے کی، بال اگ رہے، اور ہاتھ ننے مننے تو نے پیدا کر دیے، ان ہاتھ کے اندر ہاتھ کے 10 انگلیوں کے 10 فیکٹریاں ناخون بننے کی تو نے وہاں بنا دی،
پاؤں کے ناخنوں کی فیکٹریاں تو نے بنا دی اور اندر خون بننے کی فیکٹری تو نے لگا دی اور دل کا نظام بنا دیا اور جگر کا نظام تو نے اندر ہی بنا دیا، تو نے معدے کا نظام بنایا، تو نے دیکھنے کا نظام اندر بنا دیا اور سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک۔ یا اللہ اس وقت کوئی جانتا نہیں تھا، ماں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، تو اپنی قدرت سے روز کے روز دیکھ رہا اور سن رہا اور انہو علیم بذات الصدور ہے۔ پھر میری ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تو نے پرورش کی، تو نے میری ضرورتوں کو پورا کیا، میری حاجتوں کو پورا کیا۔ اے اللہ تو وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کو اپنے امر کن سے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ جل شان نے ارادہ فرمایا امر کن، کہا زمین بچ گئی، دوسری زمین بچ گئی، تیسری زمین بچ گئی، 7 زمینیں بچ گئی۔ اے اللہ تو نے امر کن سے 7 آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بغیر سبب کے کھڑا فرما دیا۔ اے اللہ تو وہ اللہ ہے جس نے سورج کو اپنی قدرت سے پیدا فرما کر چلا دیا، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ کبھی رکتا نہیں ہے، وہ تیری قدرت سے چل رہا۔ اے اللہ تو نے اپنی قدرت سے چاند کو بنایا اور چلا دیا، پھر اس کو چھوٹا کر دیا، پھر بڑا کر دیا، پھر گھٹا دیا، پھر گرا دیا۔ اے اللہ وہ اللہ جو جانور کے پیٹ اور تھلی میں سے تو اپنی قدرت سے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، تو نے اپنی قدرت سے پاک صاف شفاف دودھ، صبح کو دودھ تازہ دیا، شام کو دودھ تو نے تازہ دیا۔ یا اللہ پھر بھی میں تجھے پہچان نہ سکا۔ یا اللہ انار کے کاٹ کر اس کو دیکھا، اے اللہ اس کے اندر تیری قدرت، اے اللہ اس انار کے ہر دانے کی کیا خوبصورت تو نے کٹنگ کی، اس کے ہر دانے کے اندر کیا رنگ بھرا، اس کے اندر ذائقہ بھرا، اس کو کیسے خوبصورت طریقے سے ایک دانے کو جوڑ دیا، اوپر پردے بچھا دیے، اندر بار پردے بچھا دیے، پھر اس کو تو نے درخت کے اوپر اس کی حفاظت فرمائی، پھر اس کو ایک محلے سے ایک شہر میں بھیجا، دوسرے شہر میں، تیسرے شہر میں، چوتھے شہر میں، 5ویں شہر میں۔ اے اللہ ملک کو ملک سے پھیر کر پھر وہ اللہ، اے اللہ تو نے اپنی قدرت سے ایسا رحمان الرحیم ہے، تو نے اس کو میرے گھر میں پہنچا دیا، پھر میرے مقدر کے دانے میرے دسترخوان پہ میرے منہ میں گئے، پھر تو نے اس کو نیچے اتار دیا، پھر فرشتوں کی ڈیوٹی جو لگی ختم ہو گئی۔ وہ اللہ اس وقت جو سب کی سن رہا، سب کو دیکھ رہا اور ہر زندگی کے اوپر اس کا قبضہ ہے، ہر موت کے اوپر اس کا قبضہ ہے، دن وہ لاتا ہے، رات وہ لاتا ہے، صبح وہ لاتا ہے، شام وہ لاتا ہے، اور زندگیوں کو دینے والا وہ ہے۔ عزت کے فیصلے کر دے تو ملک من تشاء، جس کو مرضی ملک دے دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے مرضی ملک کو چھین لے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو وہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کے بارے میں ذلیل ہونے کا فیصلہ کر دے، ساری دنیا مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اس کے ہاتھ میں ساری خیریں ہیں، جس کو چاہے جہاں چاہے جو مرضی عطا کر دے، وہ پوچھنے والا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہر انسان کا رب ہے، وہ جنات کا رب ہے، وہ نباتات کا رب ہے، وہ جمادات کا رب ہے، وہ کل کائنات اولین کا رب ہے اور آخرین کا رب ہے، وہ سارے نبیوں کا رب ہے، ولیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولین، آخرین، ہر ذرے کا مالک بھی ہے، ہر ذرے کا خالق بھی ہے، ہر ذرے کے اوپر قبضہ اور تصرف اس کا ہے، ہر آن ہر گھڑی وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، کہیں سردی لاتا ہے، کہیں گرمی لاتا ہے، کہیں بارش برساتا ہے، وہ اپنی قدرت دکھا رہا، کہیں سورج کو لاتا ہے، کہیں برف برس رہی، برف کیسے خوبصورت روئی کی طرح نیچے اتر رہی، اور کہیں لوہے کی،
کئی سونے کی پتریاں اتار رہا. ایوب علیہ السلام کے دور میں جب ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے بیماری دور فرما دی، تو اللہ پاک جب خوش ہوئے کہ میرا ایوب تو کپاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، شیطان نے اللہ سے شرط لگائی، یا اللہ اپنے ایوب سے تو سب کچھ چھین لے، یہ پھر تجھے مانے گا نہیں، یہ تو سب چیزیں میں نے دی ہیں، اس لیے یہ تیرا شکر ادا کر رہا. فرمایا نہیں، میرا ایوب، میرا نبی، میرا یہ پاک بندہ میرا بندہ ہے، میں اسے جانتا ہوں، میں سب کچھ چھین بھی دوں، پھر بھی اللہ نے اجازت دی، سب کچھ چھین لیا. جب چھن گیا پھر بھی اللہ کا شکر. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. تو ایوب علیہ السلام کے اوپر پھر آخر میں بارش کی جگہ سونے کی پتریاں گرائیں تو دوڑ کر چننے لگے. کہا کہ اے ایوب ان کی طرف تو دوڑ لگا دی ہاتھ میں. فرمایا یا اللہ تیری نعمتیں ہیں، نہ شکری نہ قدری نہ ہو جائے، اس کو میں جمع کرنے میں لگ گیا. تو میرے پیارا جو ہے اللہ جل جلالہ وہ ذات ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر بچے کو بنا کر اس کے سارے سلسلوں کو چلا کر 9 مہینے بعد ماں کے پیٹ سے میں پھر دنیا کے پیٹ میں یہ بچہ کچھ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، ساری دنیا مل کر اس کے سسٹم کو سمجھ نہیں سکتی. اللہ جل شانہ ماں کی چھاتی میں سے دودھ کی نہر نکالتے ہیں، ایک طرف چھاتی میں میٹھا دودھ، ایک طرف پھیکا دودھ، اور ایک طرف جو ہے وہ کبھی آپ نے دیکھا وہ بچہ ایک طرف سے دودھ پیتا ہی نہیں، پھیکا ہوتا ہے وہ پیتا ہی نہیں. جو بچہ بڑھتا ہے اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے اس کے دودھ کو بڑھاتے ہیں. پھر جب بڑا ہو جاتا ہے کھانے پینے اس کے لیے، جو بڑا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو بڑا کرتے 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 جب 25 سال کا، 20 سال کا، 18 سال کا، پھر یہ کہتا ہے میں تو صرف میں خود ہوں، جو کچھ ہوں میں ہوں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، تو وہ دن یاد کر جب ماں کے پیٹ میں پانی کا قطرہ تھا اور گوشت کا لوتھڑا تھا، پھر ہم نے ہڈیاں کروائیں، پھر خوبصورت شکل بنائی، پھر تجھے ایسا خوبصورت جو ہے بنا کر پھر تمہیں بڑا کیا. تمہیں ماں اور باپ چلا نہیں سکتے، ہم نے چلنا سکھایا. تو دیکھ نہیں سکتا، ہم نے دیکھنا سکھایا. تو بول نہیں سکتا، ہم نے تجھے زبان سکھائی، ماں اور باپ کی زبان سکھائی، پھر بولیاں سکھائیں، پھر سننا سکھایا، پھر دیکھنا سکھایا، پھر تجھے چلنا سکھایا. پھر ہم نے جو تو کھانا کھاتا ہے اس کو ہاضمے کے لیے ہم نے فیکٹریاں اندر بنا دی، خون بننے کا سسٹم بنا دیا، خون بن رہا، چل رہا، پورے جسم میں سرکولیشن کا نظام چل رہا. تو یہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تو اپنے کریم رب سے کس دھوکے میں پڑ گیا؟ ماں نے تجھے دھوکہ دے دیا، گھر والوں نے اولاد نے تمہیں دھوکہ دے دیا، چیزوں سے اس کے اندر لگ کر تو مجھے بھول گیا. فجر اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیری آنکھ نہیں کھلتی. ظہر میں اللہ بلاتے ہیں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں. اللہ فرماتے ہیں 1 سال سے میں تیرا انتظار کر رہا، 2 سال سے، اور 70 سال گزر گئے میرے بندے. میں تیرا انتظار کرتا ہوں کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو تجھے تیرا مالک اور خالق اور رب رازق ہے، اس کو سجدہ کب کرے گا؟ فجر میں تو آئے گا، میں انتظار کر رہا، سجدہ کرے گا، میرا سجدہ کرے گا، میرے شکرانے کا حکم کو پورا کرے گا. ہر سجدہ ایک حکم کا سجدہ، ہر رکعت میں ایک سجدہ ہے شکر کا، اللہ کی ذات کا شکر کہ تو نے مجھے کتا، بلی اور پرندہ چرندہ کوئی اور مخلوق نہیں بنایا، مجھے انسان بنایا. اور یا اللہ تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی اور تو نے مجھے ساری کی ساری نعمتیں عطا فرما دی. اس کے اوپر اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت فرمائی، دعوت اللہ، دعوت دیتے دیتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اتنی دعوت دی کہ لوگ پھر انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک دن تشریف لے کر جا رہے، ایک یہودی نے دور سے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، مشقت میں ڈالتے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈال کر خوش ہوتے تھے اور غم دینے میں خوش ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی طرف بلانا اس کو چھوڑتے نہیں تھے. اور پھر اس شخص نے دیکھا کہ آج بڑا اچھا موقع مل گیا، ساتھ کوئی نہیں ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں گا. اور دور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، اور جب اس کے قریب سے گزرے وہ ایسی جگہ کھڑا ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری طرف گندا پانی کی نالی جا رہی، اور زور سے آ کر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا مارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری طرف گرنے لگے، ایک پاؤں مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گندے پانی میں، اور گندے پانی کی چھینٹیں اٹھی اور اس یہودی کے کپڑے خراب ہو گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کپڑوں کے اوپر جتنی چھینٹیں پڑی، اس کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی سنبھلے، فوراً اپنے کملے سے، اپنی چادر سے فوراً اس یہودی کے جو کپڑے گندے ہوئے اس کو صاف کرنے لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس نے سوچا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈالا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا اور تکلیف دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک لگ کے اپنے کپڑے بھی گندے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے صاف نہیں فرمائے، میرے کپڑے صاف کرنے میں لگ گئے۔ اس کے اوپر وہ خوش ہو گیا اور اس کا دل پیس گیا، اس نے کہا کہ میں نے قرآن کے اندر یہی پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو نبی ہوں گے وہ حلیم ہوں گے، بردبار ہوں گے، معاف کرنے والے ہوں گے، اکرام کرنے والے ہوں گے، انسانیت کی قیادت